السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن امان۔ پیش خدمت ہے عمیرہ احمد کا مشہور ناول زندگی گلزار ہے کی دوسری قسط۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل حرمت لفظ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نئی اقساط، نئی کہانیاں اور افسانے جلد آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ 31 دسمبر۔ آج زندگی میں پہلی بار کالج جا کر پچھتا رہا ہوں۔ اگر میں جانتا کہ آج میرے ساتھ یہ سب ہوگا تو میں کبھی کالج نہ جاتا۔ وہ ایک عام سی لڑکی کشف میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ مجھ سے خوفزدہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اپنی زبان بند کیوں نہیں رکھتی؟ مجھے زندگی میں شکست سے نفرت ہے اور وہ مجھے مسلسل شکست دے رہی ہے۔ ایسا کیا ہے اس میں کہ میرا ہر داؤ غلط ہو جاتا ہے، ہر بار الٹا پڑتا ہے؟ پچھلے کئی دنوں سے میں اسے ہر کلاس میں چھیڑ رہا تھا تاکہ وہ کوئی بات کرے اور مجھے اس کی انسلٹ کرنے کا موقع ملے، اور بالآخر آج وہ موقع مل ہی گیا تھا۔ اس کے فارن پالیسی کے بارے میں خیالات سن کر مجھے خاصی تسلی ہوئی کہ میں اسے اچھی طرح جھاڑ سکوں گا، اور سر ابرار نے مجھے ایسا کرنے کا نادر موقع فراہم کر ہی دیا۔ میں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، لیکن میری بات ختم ہوتے ہی اس نے سر ابرار سے اجازت لے کر بولنا شروع کر دیا۔ اپنی بات کے آغاز میں ہی اس نے کہا، یہ زارون صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فارن سروس میں اس لیے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ ملک کی جو خدمت یہ کریں گے وہ تو ان کے پاکستانی قوم کے بارے میں خیالات سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ میں اس کی بات پر بری طرح تلملایا تھا۔ یہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک سے اس لیے اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں امداد دیتے ہیں، اور اس لیے ان کا خیال ہے کہ قومی مفادات کا سودا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ان کے بقول اس امداد پر ہی یہ ملک چل رہا ہے، سو ایسی قوم کی کوئی عزت نفس نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں کہ مغربی ممالک ہمیں امداد دیتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ یہ امداد کس کو دیتے ہیں؟ اس ملک میں 2 کلاسیں ہیں، 98% اکثریت والی لوئر کلاس اور 2% اقلیت والی اپر کلاس۔ جو امداد ہمیں باہر سے ملتی ہے وہ دراصل اس 2% کلاس کے کام آتی ہے۔ اس کلاس میں بڑے بڑے بیوروکریٹ، صنعت کار اور سیاستدان شامل ہیں، اور زارون بھی اسی کلاس کے ایک فرد ہیں۔ بیرونی امداد اسی کلاس میں بینک کے قرضے اور کرپشن کے ذریعے تقسیم ہوتی ہے، اور ملکی مفادات کا سودا نہ کرنے کی صورت میں اگر امداد بند ہوتی ہے تو اسی کلاس کے مفادات متاثر ہوں گے۔ سو اس کلاس کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آپ امداد بند ہونے کی صورت میں زارون جنید صاحب کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ذاتیات پر اتر رہی ہیں؟ میں نے ملا کر اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میرے لیے اس سے زیادہ برداشت کرنا ناممکن تھا، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر اب میں نے اسے نہ ٹوکا تو وہ میرے رہے سہے میچ کو بھی تباہ کر دے گی۔ لیکن میں نے اسے جتنی بلند آواز میں ٹوکا تھا اس کی آواز جواباً مجھ سے بھی بلند تھی۔ اس کے اطمینان اور یکسوئی میں ذرا برابر کمی نہیں ہوئی تھی۔ میں ذاتیات پر حملہ نہیں کر رہی ہوں۔ کیا آپ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ آپ ایک صنعت کار کے بیٹے ہیں؟ میں اس بات کو کب انکار کر رہا ہوں کہ میں ایک صنعت کار کا بیٹا ہوں؟ میں اس کی بات پر بھنا اٹھا تھا۔ جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو آپ کو اعتراض کس چیز پر ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بیرونی امداد کا بڑا حصہ اپر کلاس بینک قرضوں کی صورت میں لیتی ہے؟ ہم جو روپیہ قرضوں کی صورت لیتے ہیں اسے سود کے ساتھ واپس بھی کرتے ہیں۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ وہ روپیہ واپس نہیں کرتے۔ ضرور کرتے ہوں گے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ امداد صرف آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، صرف 2% اپر کلاس، 98% لوئر کلاس نہیں۔ کیا آپ اب بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے اپنے اس اعتراف کے بعد بھی کہ آپ وہ امداد استعمال کرتے ہیں؟ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے سر ابرار سے کہا، سر آپ اسے روک کیوں نہیں رہے؟ اس کا جواب بھی میں ہی آپ کو دیتی ہوں کہ سر ابرار مجھے کیوں نہیں روک رہے، کیونکہ آپ نے ہمیں کرپٹ قوم کہا ہے، اور میرے اور پوری کلاس کے ساتھ ساتھ سر ابرار کے جذبات بھی بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ وہ سر ابرار کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ سر ابرار کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ ایڈیٹ بڑی چالاکی سے بول رہی تھی، زارون میں نے آپ کو بھی بولنے سے نہیں روکا تھا، آپ نے بھی اپنی بات مکمل کی تھی، اب دوسروں کو بھی کرنے دیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری اپنی بڑھائی ہوئی بات میرے گلے میں پھندے کی طرح اٹک گئی تھی۔ سر ابرار کی طرف سے بات جاری رکھنے کا سگنل ملتے ہی وہ پھر شروع ہو گئی تھی۔ سو جب ہم لوگوں کو اس امداد میں کچھ ملتا ہی نہیں تو پھر ہم کس چیز کے لیے اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کرتے پھریں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک سوئی تک نہیں بنا سکتے۔ اگر ایسا ہے تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ لوگ بنائیں سوئی، کیونکہ یہ لوگ فیکٹریز لگاتے ہیں، ہم لوگ نہیں۔
ہم لوگوں کے پاس تو فیکٹری لگانے کے لیے روپیہ ہی نہیں ہوتا۔ زارون صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ 2 دن گوشت کھانا نہیں چھوڑ سکتے، تو اس ملک کی 98% آبادی گوشت کھاتی کہاں ہے جب وہ اسے کھانا چھوڑ دے؟ ان کو تو دال مل جائے تو وہ شکر کرتی ہے۔ گوشت کے چونچلے تو اسی 2% کلاس نے پالے ہوئے ہیں۔ زارون صاحب نے فرمایا کہ ہم نعرہ باز اور کرپٹ قوم ہیں۔ مجھے یہ صرف ایک ایسے ملک کا نام بتا دیں جہاں کرپشن سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ جس امریکہ کے یہ گنگاتے ہیں کیا وہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ ہاں ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی کرپشن ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ 98% کلاس 2 روپے کی کرپشن کرتی ہے اور وہ 2% کلاس کروڑوں کی۔ اگر وہ 98% کلاس کرپشن چھوڑ بھی دے تو کیا یہ 2% کلاس چھوڑ سکتی ہے؟ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا اور میرے لیے کچھ بولنا دشوار تھا۔ زارون صاحب کو یہ افسوس ہے کہ فارن پالیسی واڑہ مارکیٹ میں ڈسکس ہوتی ہے، فارن پالیسی سبزی منڈی میں بھی ڈسکس ہوگی، بلکہ ہر اس جگہ ہوگی جہاں وہ 98% لوگ رہتے ہیں۔ انہیں بات کرنے کا حق کیوں نہیں؟ کیا وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ یہ جس امریکہ کی مثال دے رہے تھے وہاں پر تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ فارن پالیسی پر عام لوگ بات نہ کریں۔ وہاں تو اوپینین پولز کے ذریعے ان کی رائے جان کر ہر پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر امریکہ ہمارا کاٹن ایکسپورٹ کا کوٹا ختم کر دے تو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی۔ امریکہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، کیونکہ اس اقدام سے بھی اسی 2% اپر کلاس کو نقصان پہنچے گا۔ ان کی فیکٹریز بند ہوں گی، انہی کے فارن ٹورز ختم ہوں گے۔ وہ 98% لوگ تو پہلے بھی زندگی گزار ہی رہے تھے، تب بھی گزار لیں گے۔ صرف یہ فرق آئے گا کہ پہلے وہ سالن کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، تب اچار یا چٹنی کے ساتھ کھانا پڑے گی۔ تو یہ ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا سالن بھی چٹنی سے بہتر نہیں ہوتا۔ ویسے اگر امریکہ ہمارا کاٹن ایکسپورٹ کا ٹھیکہ ختم کر بھی دے تو کیا ہم پہلے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ وہ یہ سلوک کرے گا؟ کیا پہلے اس نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا؟ اور جن کے ساتھ اس نے ایسا کیا کیا وہ ملک ختم ہو گئے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ویتنام کا بھی تو بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے اس نے، مگر کیا وہ ملک ختم ہو گیا ہے؟ اگر زارون صاحب کی نظر اکنامک افیئرز پر رہتی ہو تو انہیں معلوم ہوگا کہ ویتنام کی اکانومی تیز ترین ترقی کرنے والے اکانومی میں سے ہے، اور امریکہ کے اپنے سرمایہ کار گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس بائیک آؤٹ کو ختم کر دے۔ اور امریکہ نے تو چائنا کا بھی بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا، کیا چائنا ختم ہو گیا؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ امریکہ اب چائنا کے ساتھ روابط استوار کرنے کے چکر میں ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی مدد کے لیے بقول آپ کے کرپٹ پاکستان کی مدد طلب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی امریکہ جانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ ہر ایک کو حق ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کے لیے جدوجہد کرے۔ پھر جو پاکستانی امریکہ پہنچ جاتے ہیں وہ وہاں جا کر بھی زر مبادلہ پاکستان ہی بھیجتے ہیں، ان کی کلاس کی طرح فارن اکاؤنٹس نہیں کھلواتے۔ انہوں نے میرے خیالات کو اس لیے احمقانہ قرار دیا کیونکہ وہ ان کی طرح پرو امریکن نہیں تھے۔ ان کی اپنی سوچ آزاد زمین پر رہتے ہوئے بھی غلامانہ ہے۔ ان کے لیے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کلاس میں چھائی ہوئی خاموشی اس کے شعر پر ملنے والی داد سے ٹوٹی تھی۔ میں بالکل ساکت اور خاموش تھا کیونکہ کہنے یا کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ سر ابرار نے اس سے کہا تھا، کشف، میں آپ کے نظریات کی تائید کرتا ہوں کیونکہ وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں۔ میں جیسے جہنم میں دہک اٹھا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کلاس میں کس نے کیا کہا۔ ہاں، سر ابرار کے کلاس سے نکلنے کے بعد میں سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ جی تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ اسے کرسی سمیت اٹھا کر باہر پھینک دوں، لیکن پھر بھی میں نے خود کو سنبھال لیا اور اس کے پاس رکھی ہوئی کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں کلاس سے نکلنے کے بعد سیدھا سر ابرار کے کمرے میں پہنچا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوئے، شاید وہ بھی میری آمد کی توقع کر رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں، میں نے جاتے ہی ان سے کہا تھا۔ مثلاً کیا اچھا نہیں کر رہا؟ مجھے ان کے اطمینان پر مزید غصہ آیا۔ آپ اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسے کچھ بھی کہنے سے نہیں روکتے اور میری ٹھیک بات کو بھی کاٹ دیتے ہیں، پھر ہر بات پر اس کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی عام سی بات کیوں نہ ہو، لیکن میری تعریف آپ کبھی نہیں کرتے۔ کیا تم مجھ سے جیلس ہو رہے ہو؟ سر ابرار کا سوال مجھے تپا گیا تھا۔ میں تقریباً چلا اٹھا، ہے کیا اس میں کہ میں اس سے جیلس ہوں گا؟ کیا اس لیے کہ اس کی شکل مجھ سے اچھی ہے، یا اسٹیٹس مجھ سے بہتر ہے، یا پھر اس کا اکیڈمک ریکارڈ مجھ سے بہتر ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جس میں وہ میرے پاسنگ ہے؟ پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اس سے جیلس ہو رہا ہوں؟ ہاں، وہ کسی بھی چیز میں تمہارے پاسنگ نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہیں لاجواب کر دیتی ہے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تمہارا حشر نشر کر دیتی ہے۔ سر ابرار اسی اطمینان سے باتیں کر رہے تھے اور ان باتوں پر میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ صرف آپ کی کلاس میں وہ اتنی بکواس کرتی ہے، کسی اور جگہ نہیں بولتی۔ میری آواز بہت بلند تھی۔
اس لیے سر ابرار کے تیور ایک دم بدل گئے تھے۔ بہیو یور سیلف، تم کسی کباڑی کی دکان پر نہیں کھڑے ہو جو اس انداز میں بات کر رہے ہو۔ پچھلے 5 منٹ سے میں تمہاری بکواس سن رہا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں گود میں لے کر کلاس میں بیٹھا کروں؟ میں تمہارا پروفیسر ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان کے لہجے میں آنے والی تبدیلی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ میرے پروفیسر ہیں اور کچھ نہیں، تو آج سے پہلے آپ نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ صرف اس ایک لڑکی کے لیے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو صرف ایک پروفیسر ہی سمجھا ہوتا تو کبھی آپ کے رویے کی شکایت کرنے نہ آتا، کیونکہ کسی بھی ٹیچر کے اچھے یا برے رویے کا میری ذات پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی توقع ہے۔ مگر بات تو آپ کی ہو رہی ہے، صرف آپ کی۔ بیٹھ جاؤ زارون، جذباتی مت بنو۔ میری لمبی تقریر کے جواب میں انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا، میں تب تک یہاں نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ اپنا رویہ نہیں بدلتے۔ بیٹھ جاؤ اور زیادہ ڈرامہ مت کرو۔ اس بار انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور میں خاموشی سے کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو زارون، تو مجھے جس قدر عزیز ہو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس لیے نہیں کہ تم میرے بہترین دوست کے بیٹے ہو، صرف اس لیے کیونکہ تم شروع سے ہی میرے بہت قریب رہے ہو۔ میرا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے۔ میں اگر اس قسم کا رویہ تمہارے ساتھ رکھ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ تم اپنے آپ پر تنقید برداشت نہیں کرتے، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تنقید برداشت کرنا بے حد ضروری ہے۔ ویسے بھی تمہیں تعریف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم جس حد تک مکمل ہو تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن کشف کو تعریف کی ضرورت ہے۔ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن وہ بہت سی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے یہاں پڑھ رہی ہے۔ اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن وہ اس سے بے خبر ہے۔ تھوڑی سی حوصلہ افزائی اسے سنوار سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی ساری توجہ تعلیم پر ہی رکھے، یہاں کے خراب ماحول کی بھینٹ نہ چڑھے۔ وہ بہت معصوم ہے۔ پتہ ہے کبھی کبھار وہ مجھے ایک ننھے سے چکن کی طرح لگتی ہے۔ وہ ننھا سا چکن نہیں، چکن پاکس ہے۔ آپ نے اسے بولتے دیکھا ہے؟ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مجھے تو 10 سال پہلے پھانسی دے دینی چاہیے تھی۔ میں سر ابرار کی بات پر غصے سے تلملا اٹھا، لیکن وہ ہنسنے لگے۔ تم پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، تم ناقابل اصلاح ہو۔ آئندہ اس قسم کی فضول باتوں کے لیے میرے پاس مت آنا۔ میں اگرچہ کافی ناراض ہو کر ان کے پاس سے آیا تھا، لیکن ان کی باتوں نے مجھے میرے کام کی بات بتا دی تھی۔ سر ابرار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی معصوم اور پاک باز لڑکی ہے جسے ابھی کالج کی ہوا تک نہیں لگی، حالانکہ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسے بھی کالج میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کالج کے رنگ میں رنگ جائے گی، کیونکہ نہ تو وہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ میں اس کے امیج کو اس طرح خراب کر دوں گا کہ اس کی معصومیت کا تاثر ختم ہو جائے گا کہ سر ابرار اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی عام شکل و صورت کی لڑکی کے ساتھ افیئر نہیں چلایا، اب میرا یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا سب سے آسان شکار ثابت ہوگی، کیونکہ اس جیسی مڈل کلاس کی لڑکیاں تو ہم جیسے لڑکیوں کی چند مسکراہٹوں سے ہی متاثر ہو جاتی ہیں، اور ہماری طرف سے ملنے والے چند تحائف انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں اور شادی کر کے انہیں اپر کلاس میں لے آئیں گے۔ مجھے بھی دیکھنا ہے کہ مڈل کلاس کی یہ لڑکی میری پیش قدمی پر کس قدر مزاحمت کر سکتی ہے۔ آخر تو وہ پھنس ہی جائے گی، میں جانتا ہوں۔ 26 فروری۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زارون مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ایوریج سے زیادہ ہے، اور ایسے رویے بہت جلد اسکینڈلز کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ تو ویسے بھی ان معاملات میں مشہور ہے۔ پورے کالج میں اس کے افیئرز کا چرچا ہے، اور اس کی ان مہربانیوں سے میرا امیج بھی تباہ ہو جائے گا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے کیسے روکوں۔ جب سر ابرار کی کلاس میں اس سے میری بحث ہوئی تھی، اس واقعے کے دوسرے دن اس نے مجھ سے معذرت کی تھی، اور میں بہت خوش ہوئی تھی کہ چلو اسے اپنے رویے کا احساس تو ہوا۔ لیکن میری چھٹی حص نے مجھے خبردار کیا تھا کہ اب مجھے کسی نئی مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی، لیکن کالج میں وہ بہت اکھڑ اور کھردرا مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایرے غیرے کو گھاس نہیں ڈالتا، اور نہ ہی ہر کسی سے معذرت کرتا پھرتا ہے۔ لیکن میں تو اب اس سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ کالج میں کہیں بھی مجھے دیکھے تو وش کیے بغیر نہیں گزرتا۔ کلاس میں بھی اب وہ مجھ سے اختلاف نہیں کرتا، اور میری جان عذاب میں ہے کیونکہ یہ سب لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے۔ کل فرزانہ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا۔ کشف، زارون آج کل تم پر بہت مہربان ہو رہا ہے، ورنہ پہلے تو تم دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اس کی اس بات پر ایک لمحے کے لیے تو میں چکرا گئی تھی، لیکن بظاہر بڑی لاپرواہی سے میں نے کہا، فرزانہ مجھے اس کی مہربانی یا برہمی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر وہ پھر پہلے کی طرح کلاس میں احمقانہ باتیں کرے گا تو میں پھر اختلاف کروں گی، اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ اب مجھ پر مہربان ہے۔ میرے خیال میں اب وہ نارمل ہے، پہلے وہ اب نارمل تھا۔
میں کلاس کو کبھی بھی گروپس میں بانٹنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہی چاہتا تھا۔ مجھے یہاں صرف 2 سال گزارنے ہیں، 1 سال تو تقریباً گزر ہی گیا ہے اور دوسرا بھی گزر جائے گا، اور ان 2 سالوں کے بعد مجھے ان میں سے کسی کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ میں اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہ ساری باتیں زارون تک ضرور پہنچ جائیں گی، کیونکہ وہ انہی کے گروپ میں ہوتی تھی، اور میں چاہتی بھی یہی تھی کہ وہ یہ باتیں زارون کو ضرور بتا دے، کیونکہ میں واقعی اب اس کے رویے سے بہت خوف زدہ ہوں۔ کیونکہ چند دن پہلے سر ابرار نے بھی پوچھ لیا تھا کہ اب آپ دونوں پہلے کی طرح بحث کیوں نہیں کرتے۔ اس وقت تو میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ سر اختلافی پوائنٹ سامنے آئیں تو بحث بھی کی جائے، فضول کی بحث تو میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتی۔ لیکن میں یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئی تھی کہ یہ تبدیلی سر ابرار نے بھی نوٹ کر لی ہے، اور اب اگر کالج میں ہم دونوں کے بارے میں کوئی افواہ پھیلے گی تو وہ فوراً یقین کر لیں گے، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گی کہ وہ مجھ سے بدگمان ہوں۔ وہ مجھ سے اتنی شفقت سے پیش آتے ہیں کہ میں تو ان کی بدگمانی برداشت ہی نہیں کر پاؤں گی۔ کل میں ان کی کلاس میں دیر سے پہنچی تھی کیونکہ میرے سر میں صبح سے درد ہو رہا تھا، اور پہلی 2 کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد تو درد کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر چائے کے ساتھ ایک ٹیبلٹ لے لوں تو آرام آ جائے گا، لیکن چائے پینے اور ڈپارٹمنٹ تک واپس آتے ہوئے مجھے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ سر ابرار کلاس میں پہنچ چکے تھے۔ سر ابرار لیٹ آنے والوں کو بالکل معاف نہیں کرتے، اور اس معاملے میں زارون جیسے چہیتے اسٹوڈنٹس کا بھی ان کے ہاتھوں حشر ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں تھی کہ کلاس میں جاؤں یا نہیں کہ سر ابرار نے مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ لیا۔ پھر شاید میرا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر انہیں ترس آ گیا۔ کشف اندر آ جائیں، آپ آج کچھ لیٹ ہو گئی ہیں، انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، اور میں سیٹ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سر ابرار نے خود ہی میری مشکل حل کرتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جائیں، زارون کے برابر سیٹ پر۔ ان کے آفر پر میرا رنگ دوبارہ فک ہو گیا تھا۔ سر یہاں؟ سر ابرار نے کچھ حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ جی یہاں، وہ کوئی جن بھوت تو نہیں ہے جو آپ کو کھا جائے گا، آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن مجھے پھر بھی شیش و پنج میں مبتلا دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر کہا، گھبرا کیوں رہی ہیں، بھائی ہے آپ کا، زارون بہن کو جگہ دیں۔ ان کی بات پر کلاس میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔ زارون نے اس چیئر پر سے اپنی کتابیں اٹھا لی تھیں اور میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر لیکچر نوٹ کرتے وقت میرا قلم چلتے چلتے رکنے لگا تھا۔ میں نے 2-3 بار اسے پیپر پر گھسیٹا مگر وہ نہیں چلا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بیگ سے دوسرا پین نکالتی، زارون نے اپنی فائل میں سے ایک پین نکال کر میری فائل پر رکھ دیا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا مگر وہ لکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس کے دیے ہوئے قلم سے لکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ سر ابرار بہت تیزی سے بولتے جا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد میں نے شکریہ کے ساتھ اسے پین لوٹا دیا تھا، لیکن جتنی دیر وہ پین میرے ہاتھ میں رہا میں عجیب سے احساسات کا شکار رہی۔ وہ پین بہت قیمتی تھا اور بہت خوبصورت لکھائی کر رہا تھا۔ میرے کاغذ پر بال پوائنٹ سے لکھے گئے الفاظ سے لکھے گئے لفظوں کی بنسبت بہت کمتر اور گھٹیا نظر آ رہے تھے، بالکل میری زندگی کی طرح۔ یہ تو صرف زارون جیسے لوگ ہی ہیں جو ایسے پین افورڈ کر سکتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں بھی ایسے قلم خرید پاؤں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ میں اتنی خوش قسمت نہیں ہوں، اور خواہشیں صرف خوش قسمت لوگوں کی پوری ہوتی ہیں۔ 27 فروری۔ کل ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ کشف مرتضیٰ میرے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے کافی دنوں سے سر ابرار پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ان کا رویہ کشف کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھا تھا۔ اسے ہر قسم کی رعایت دیتے رہتے ہیں۔ کل وہ کلاس میں لیٹ آئی تھی اور سر ابرار نے نہ صرف اسے کچھ کہا نہیں بلکہ کلاس میں آنے کی اجازت بھی دے دی، اور اگر کبھی میں یا کوئی اور کلاس میں لیٹ آئے تو وہ قیامت اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن میرا سارا غصہ ختم ہو گیا جب انہوں نے اسے میرے برابر والی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چیئر میں نے اسامہ کے لیے رکھی تھی کیونکہ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کسی سے ملنے گیا تھا، لیکن اس کے واپس آنے سے پہلے ہی سر ابرار آ گئے تھے۔ پھر وہ نہیں آیا، کیونکہ لیٹ آنے پر سر ابرار سے انسلٹ کروانے سے بہتر ہے کہ بندہ کلاس میں آئے ہی نہ۔ سر ابرار کے کہنے پر بھی وہ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھی تھی۔ پھر جب سر ابرار نے مجھ سے کہا، زارون بہن کو جگہ دو، تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی مسکرائی تھی۔ میں نے اسامہ کی چیئر سے کتابیں اٹھا لیں اور وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ میرے اس قدر قریب بیٹھنے پر بھی وہ نروس نہیں تھی، ورنہ اکثر لڑکیاں میرے قریب بیٹھنے پر نروس ہو جاتی ہیں، اور کچھ نہیں تو لیکچر نوٹ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ ہی کانپتے رہتے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کی گھبراہٹ کو انجوائے کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ہاتھوں کی لرزش نہیں تھی، بہت سادہ ہاتھ تھے اس کے، کسی قسم کی آرائش کے بغیر۔ لیکچر نوٹ کرتے ہوئے اس کا بال پوائنٹ روکنے لگا تھا۔ میں چونکہ اس کی طرف متوجہ تھا اس لیے یہ بات میری نظر میں آ گئی۔ میں نے اپنا پین نکال کر اسے دے دیا، جسے لیکچر ختم ہونے کے بعد اس نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا، بغیر مجھے دیکھے یا مسکرائے۔ میں اس وقت کا منتظر ہوں جب کشف مرتضیٰ مجھے اب کی طرح نظر انداز نہیں کر پائے گی۔
وہ میرے حوالے سے خواب دیکھے گی اور میرے بغیر اپنے وجود کو ادھورا محسوس کرے گی، اور وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ 24 اکتوبر۔ آج میرے ایگزامز ختم ہو گئے ہیں اور کل میں گھر جاؤں گی۔ حالانکہ میرا دل گھر جانے کو نہیں چاہتا، کیونکہ اس گھر میں اتنی پریشانی اور ڈپریشن ہے کہ وہاں کوئی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی مجھے وہاں جانا ضرور ہے۔ حالانکہ وہاں سے واپس آنے کے بعد بہت دنوں تک میں رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں پاؤں گی، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلق بھی تو نہیں کر سکتی۔ ان کو بالکل نظر انداز کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے ایک دفعہ پھر وہی گھسے پٹے لیکچر ان کے سامنے دہرانا پڑیں گے، جنہیں دہراتے دہراتے میں تنگ آ چکی ہوں۔ میں جب بھی یہ سوچتی ہوں کہ میری بہنیں تعلیم کو اتنے سرسری انداز میں کیوں لیتی ہیں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ اس قدر لاپرواہ کیوں ہیں کہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی۔ اپنے گھر کی خستہ حالی بھی انہیں نہیں اکساتی کہ وہ پڑھیں تاکہ گھر کا بوجھ شیئر کر سکیں۔ ان کی لاپرواہی میری پریشانیوں اور خوف میں اضافہ ہی کرتی جا رہی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھے اکیلے ہی نہ صرف گھر کی کفالت کرنی ہوگی بلکہ ان کی شادیاں بھی کرنی ہوں گی اور بھائیوں کو بھی کسی قابل بنانا ہوگا۔ اگر میری بہنیں تعلیم میں کچھ اچھی ہوتی تو مجھے کافی تسلی رہتی کہ ہم مل کر گھر کا بوجھ اٹھا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بھائی ابھی اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی میں کوئی خواب نہیں دیکھ سکتی۔ اگر خدا نے میرے کندھوں پر اتنی ذمہ داریاں ڈالنا تھیں تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ مجھے ایک مرد بناتا؟ پھر بہت سی ایسی مشکلات کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا جن کا سامنا اب کرنا پڑ رہا ہے، لیکن خدا مجھے کوئی آسانی کیوں دیتا؟ اس نے تو بس میری قسمت میں مشکلات ہی رکھی ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ میری بہنیں اس قدر مطمئن کیوں ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں اس قدر اطمینان سے رکھا ہے کہ وہ محنت نہ بھی کریں تب بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے ان کے اطمینان پر غصہ آتا ہے، مگر کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ان کا بھی کیا قصور ہے؟ سارے لوگ میری طرح پاگل تو نہیں ہو سکتے، نہ ہی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ سکتے ہیں۔ وہ اس عمر میں ہیں جب ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے، جب کوئی پریشانی بھی انسان کو پریشان نہیں کرتی۔ پھر وہ میرے رشتہ داروں کے بچوں کو دیکھتی ہیں اور وہی چیزیں چاہتی ہیں جو ان کے پاس ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ انہیں کبھی حاصل نہیں کر پائیں گی۔